مرزوق وأنت الرحمن المرحوم وأنت الموافي المبتلى وأنت العزيز الذليل وأنت العالم الجاهل يا مفتي الأبواب يا رازق البشر يا هو يا من لا هو إلا هو. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وملة رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا أمين الله، صلى الله عليك يا خليفة الله في عرضي، صلى الله عليك يا خير خلق الله، صلى الله عليك يا خاتم النبيين يعني أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا عمود الدين، صلى الله عليك يا يعصب الدين، صلى الله عليك يا حاكم عم الدين، صلى الله عليك يا إمام المبين، صلى الله عليك يا إمام المتقين، صلى الله عليك يا ولي المؤمنين، صلى الله عليك يا موالي الكافرين، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلى الله عليك يا بنت نبي الله، صلى الله عليك يا بنت رسول الله، صلى الله عليك يا بنت حبيب الله، صلى الله عليك يا بنت خير خلق الله، صلى الله عليك يا بنت قاتم النبيين، صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن نبي الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن سيد الوصيين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء، صلى الله عليك يا نور الله، صلى الله عليك يا صراط الله، صلى الله عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى حجته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك من سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. توحید انسان کو جس کے لیے پروردگار نے خلق کیا وہ ہے توحید. توحید کو سمجھنا ہر انسان پہ اللہ نے فرض کر دیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ توحید سمجھیں اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے 1,24,000 پیغمبروں کو
اس زمین پہ بھیجا تاکہ بنی آدم توحید سمجھ سکے. اور ان 1,24,000 پیغمبروں کا بس کام اتنا ہی تھا کہ توحید کا میسج، توحید کا پیغام بنی آدم کو بنا خیانت کے دے دے اور ان کے بارے میں پیشنگی کر دے کہ یہ کوئی آنے والے ہیں جو اس توحید کو اپنے عمل سے سمجھائیں گے. پیغمبر، نبی، اولو العزم پیغمبر، سارے کے سارے 1,24,000 پیغمبر، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی عظیم مقصد کے لیے اس کائنات میں آئے کہ پروردگار کی توحید سمجھ میں آ جائے. کون ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے؟ وہ جو تمہیں ہر فیض پہنچاتا ہے، وہ جو تمہیں تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ پروردگار جو رحیم ہے، وہ پروردگار جو قیوم ہے، جو حی ہے، وہ پروردگار تب سے تھا جب کچھ نہ تھا، وہ پروردگار تب بھی رہے گا جب ہر چیز فنا کر دیا جائے گا. جب کچھ نہیں بچے گا تو بس پروردگار کا چہرہ بچ جائے گا، وجہ بچ جائے گا. میں نے پچھلے تقریروں میں آپ کی سماعتوں میں نظر کیا تھا کہ وجہ کا مطلب قرآن میں چہرے کا مطلب فزیکل چہرہ نہیں ہے، مانوی چہرہ نہیں ہے. اللہ نے وجہ کا استعمال کیا تاکہ اس کے پیچھے کا مطلب سمجھے. میں نے کہا کہ ہر انسان کی پہچان اس کا چہرہ ہوتا ہے، ہر انسان کی پہچان اس کا چہرہ ہوتا ہے. اس لیے پروردگار نے چہرے کا الفاظ استعمال کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ بعد میں کچھ نہیں بچے گا، بس اللہ کی پہچان بچ جائے گی. نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کوئی 2 آنکھ، 1 ناک، 1 منہ اور 2 کانوں والا کوئی وجہ دکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں کہ ایک چہرہ یعنی پہچان، پروردگار کی پہچان بچ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. جب یہ پہچان بچ جائے تو اس پہچان کو محشر میں سارے لوگ اس پہچان کے طرف دیکھیں گے. اکثر جو فقہ جعفریہ سے اپنا نسبت نہیں رکھتے ہیں وہ اس آیت کا بڑا غلط ترجمہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یوم العاشورہ ساری کائنات حشر کے میدان میں پروردگار کے طرف دیکھتے رہیں گے. ارے پروردگار نہ تو کائنات کو خلق کرنے سے پہلے دکھا، پروردگار نہ تو کائنات کے خلق فنا ہونے کے بعد دکھے گا. یہاں پر اس آیت کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ساری کائنات اس پہچان کی طرف دیکھے گی، ساری کائنات اس پہچان کی طرف دیکھے گی جس کا نام رب العزت ہے، جو اللہ کی پہچان ہے. اور جب یہ ساری کائنات اس پہچان کی طرف دیکھے گی جب حساب و کتاب ہوگا، کسی کو جنت ملے گی، کسی کو دوزخ ملے گی. ایسے ہی ہے. تو ہم نے پچھلے تقریباً میں یہ کہا کہ پروردگار کی پہچان کیا ہے، اللہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کی پہچان ہو. اس کو پیش کرنے کے لیے میں نے سورۃ بقرہ کی اس عظیم آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، جو 255ویں آیت ہے، 255، اس آیت میں اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ توحید سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے بندے دیکھ، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، میں وہ اللہ ہوں جب کچھ نہیں تھا میں تھا، جب کچھ نہیں تھا، لا الہ الا ہوا، کچھ نہیں تھا مگر میں تھا. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اللہ لا الہ
الا هو الحی القیوم، میں حی بھی ہوں میں قیوم بھی ہوں۔ قیوم کہتے اسے ہیں جو بہت رحمت والا ہو، اور اس کی رحمت تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کوئی قیوم کو نہ جانے، جب تک کوئی قیوم کو نہ جانے۔ تو کائنات میں ایک ہی قیوم گزرا جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ارے ہائے نہیں محمد والے محمد بلند الصلوات۔ اللہ کہتا ہے میں حی ہوں میں قیوم ہوں، جان لے بندے میں بہت رحم کرنے والا پروردگار ہوں۔ پھر اللہ اپنی صفات کو آگے لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں وہ پروردگار ہوں جو تیرے سے ایک پل کے لیے بھی، وہ پل کتنا چھوٹا ہے، پلک جھپکنے کی اتنی مہلت والے پل کے لیے بھی میں تجھ سے غافل نہیں ہوتا۔ یعنی سونے کا مطلب اللہ یہاں کہتا ہے کہ میں پلک نہیں جھپکتا، میں پلک نہیں جھپکتا، میں سوتا نہیں۔ اس کا یہ مطلب یہ آپ کی اور میری نیند کی مراد نہیں ہے، نوم اس کا نہیں۔ نوم الفاظ اللہ استعمال کر کے سمجھانا چاہتا ہے جیسا آپ سوتے ہو، جیسے ہی آپ سوتے ہو آپ اس کائنات سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا واسطہ اس کائنات سے ٹوٹ جاتا ہے جب تک آپ نیند میں رہیں گے، جس کو موت صغریٰ کہتے ہیں۔ جب نیند میں رہے گے تو آپ کا اپنے گھر والوں سے، اپنے اسباب سے، اپنے کام دھام سے، اپنے فکروں سے، اپنے پریشانیوں سے راستہ نسبت ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ وہی کہنا چاہتا ہے دیکھ میں سوتا نہیں، اس سے مراد ہے اے بندے میں تیرے سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، کبھی میں تیرے سے اپنا واسطہ توڑتا ہی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے۔ تو اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے بحث شروع کی ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں جو گئے تھے وہ پہچان توحید کے لیے گئے تھے یا بقائے توحید کے لیے گئے تھے؟ حسین نے سارے ظلموں کو ستموں کو اٹھایا، اپنی عظیم قربانی دی، یہ پہچان توحید تھی یا بقائے توحید تھی؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ توحید حسین نہیں تھے، توحید تھی، رسول نہیں تھے، توحید تھی، آدم کا وجود نہیں تھا، توحید تھی، اور توحید حسین کے بعد بھی نہیں، توحید امام زمانے کے بعد بھی نہیں۔ تو ہم نے کہا کہ حسین ابن علی جو یہ عظیم سفر کربلا شروع کی یا کربلا گئے تھے تو اس لیے گئے تھے کہ توحید سمجھ میں آ جائے، کنفیوز نہ ہوئے۔ توحید اور دین میں اتنا فرق ہے جتنا زمین میں اور آسمان میں، کیونکہ حسین نہیں تھے، عیسیٰ آئے تو کس لیے آئے؟ عیسیٰ توحید سمجھانے کے لیے آئے۔ موسیٰ آئے تو کس لیے آئے؟ توحید سمجھ میں آ جائے۔ آدم آئے تو کس لیے آئے؟ توحید سمجھ میں آ جائے، توحید کا پیغام لے کے آئے۔ پھر میں نے کہا، رسول اکرم نے کہا کہ جو اللہ سے محبت کرے وہ حسین سے محبت کرے، یعنی حسین سے محبت اللہ کی محبت، احب اللہ من احب الحسین، کہ اللہ کی محبت ہی حسین کی محبت ہے۔ پھر میں نے کہا کہ سورہ بقرہ یا قرآن کے سارے سوروں کا بس اتنا ہی پیغام ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سمجھے کہ تمہیں اتنا فیض دینے والا پروردگار ہے وہ کتنا رحیم ہے،
جب تم اس کو سمجھو گے وہ کتنا تمہارے لیے قریب ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، نہ کہ اس سے ڈرو، نہ کہ اس سے دیکھیے قرآن میں جو الفاظ ڈر کا پروردگار استعمال کیا ہے وہ ڈر سے مراد اطاعت کی ہے، وہ ڈر سے مراد اطاعت کی ہے، نہ کہ ڈر خوف والا ڈر۔ انسان کو تو خوف شیطان سے چاہیے، انسان کو خوف شیطان سے کرنا چاہیے، انسان کو خوف اللہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیسا خوف جو تمہارے شہرت سے بھی قریب ہو، اس سے کیسا خوف جو یہ کہتا ہے میں تیرے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے ایک شخص بتائیے جو اپنی ماں سے خوف کھاتا ہو۔ اللہ کہتا ہے شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، تو دشمن سے انسان کو خوف کھانا چاہیے نہ کہ دوست سے۔ پروردگار کہتا ہے اس کائنات میں میرے سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے۔ ارے حیدری، جب تک آپ ان صفاتوں کو نہیں سمجھو گے اللہ سے محبت نہیں کر سکو گے، اللہ سے جب محبت نہیں کر سکو گے تو پھر آپ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرو گے، ان چیزوں سے اپنا دامن نہیں بچاؤ گے جن چیزوں سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ یعنی پورا حساب کتاب بس اطاعت پہ ہے کہ اللہ جس کاموں سے آپ کو روکے اسے رک جاؤ، جن کاموں کے لیے اللہ نے آپ کو حلال بنا دیا اسے طرف آگے بڑھے۔ بس اتنی ہی تو بات ہے نا اس خلقت کی۔ تو ہم نے یہ بحث کی، تو اس بحث میں ایک فکر کی شاخہ یہ بھی کھلی کہ جب میں نے کہا کہ اگر اللہ والا پارٹی بننا ہے، اللہ کی پارٹی میں اگر شامل ہونا ہے تو لازم ہے کہ اللہ سے محبت کرے۔ بے شک بے شک۔ اور اللہ سے محبت کیسے کرے؟ اس پروردگار سے کیسے محبت کرے جو اتنا دکھتا ہے، نہ تم اسے سن سکتے ہو نہ تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ بات کی مراد آپ مولوگ تو کر سکتے ہو، آپ اپنی فریاد بیان کر سکتے ہو، وہ فریاد میں وہ کیا جواب دے رہا ہے وہ نہیں سن سکتے، یعنی ڈائیلاگ نہیں کر سکتے پروردگار سے۔ ایک طرفہ بات کر سکتے ہیں جسے نماز کہتے ہیں، جسے دعا کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک طرفہ بات اللہ سے کرتے ہیں، اللہ اس کا جواب عمل کی صورت میں اور خیر کی صورت میں دیتا ہے۔ جب آپ کوئی گناہ سے بچ جاتے ہیں تو آپ کو جواب مل جاتا ہے اللہ نے میری نماز قبول کر لی، میری بات کو مان لی۔ نماز اتنی تو کرتی ہے نا کہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے نماز۔ بے شک بے شک۔ اور یہ تب آپ کیا کہتے ہیں؟ سورہ حمد پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار تو ہم کو ان کے ساتھ مت رکھ جو تیرے باغی ہیں، ہم کو ان کے ساتھ رکھ، سورہ حمد سورۃ الفاتحہ، ان کے ساتھ رکھ جو صراط المستقیم پہ تھے۔ اب صراط المستقیم پہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ہر گناہ سے اپنے آپ کو پرہیز کریں، ہر گناہ سے پرہیز کریں۔ تو اللہ سے آپ یہ دعا مانگتے ہیں نماز پہلے حصے میں کہتے ہیں اے پروردگار تو کتنا قریب ہے، تو رب العالمین ہے، ہم صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ پیش کر رہے ہو اپنی بات کو، اب پروردگار ترنت آپ کو آواز میں جواب نہیں دیتا، جب آپ کسی گناہ سے اپنے آپ کو تھام لیتے ہو سمجھ لینا اللہ نے جواب دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری نماز کا مطلب ہی اتنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ سے محبت واجب ہے، قرآن کی میں نے آیتیں پیش کی کہ اللہ سے محبت واجب ہے، اور میں نے کہا رسول کا قول ہے کہ اللہ کی محبت یعنی حسین ابن علی کی محبت، اس کے لیے میں نے دلیل پیش کی۔ تو ایک سوال یہ اٹھا کہ
حسین جب نہیں تھے تو اللہ سے کیسے محبت کی جائے؟ تو ویسے ہی کی جائے، توحید کو ویسے ہی سمجھا جائے جیسے حسین آنے سے پہلے توحید کو لوگ سمجھتے تھے۔ دیکھیں سمجھنے کے دو طریقے، ایک پڑھ کے سمجھنا، ایک بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں، ایک پڑھ کے سمجھنا جو ہے قرآن، صحیح، ایک ہے دیکھ کے سمجھنا، ایک ہے پڑھ کے سمجھنا، ایک ہے دیکھ کے سمجھنا۔ پڑھ کے سمجھنے کو قرآن کہتے ہیں، پڑھ کے سمجھنے کو انجیل کہتے ہیں، بائبل کہتے ہیں، پڑھ کے سمجھنے کو توراہ کہتے ہیں، پڑھ کے سمجھنے کو زبور کہتے ہیں۔ یعنی قرآن سے پہلے یہ تین آسمانی کتاب اللہ کے رسالے تھے جس میں اللہ نے بیان کیا کہ میں میری توحید کو سمجھوں۔ تو لوگ ان کتابوں کو سمجھ کے جیسے جیسے ان کتابوں کے وارث جو پیغمبر تھے، جیسے کہ موسیٰ، جیسے کہ عیسیٰ، جیسے کہ ابراہیم، وہ ان کتابوں کے ذریعے سے بول کے سمجھاتے تھے۔ پہلے اللہ نے انتظام کیا 1,23,999 پیغمبروں کا جو پروردگار کو سمجھاتے تھے۔ پھر بعد میں اب اللہ کو قیامت تک دین کو مکمل کرنا تھا، تو اللہ نے سوچا اب بول کے سمجھانے کے ساتھ میں دکھا کے سمجھاؤں گا۔ تم بولو گے، جب بولنا سنو گے توراہ سے، زبور سے، انجیل سے، ایک آئے گا جو قرآن لے کے آئے گا، اور اس قرآن کے ساتھ ایک کو لے کے آئے گا جو اللہ کہتا ہے وہ میری آیت ہوگا۔ آیت کہتے کسے ہے؟ جس کو دیکھ کے اللہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کہتا ہے اے عیسیٰ جا کے کہہ دینا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اس نبی کی اولاد میں سے ایک آئے گا جو پروردگار کو اپنے عمل سے، اپنے چلنے سے، اپنے بولنے سے، اپنے کردار سے اللہ کی توحید سمجھائے گا۔ اس کو اللہ آیت کہتا ہے۔ تو میں نے کہا انجیل کا ریفرنس دیکھیں، میں نے کل بائبل میں سے بتایا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے عیسائیہ، بائبل کے سورے کا نام عیسائیہ، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 12، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ کون ہوگا، وہ کون ہوگا جو اللہ کو اپنے عمل سے سمجھائے گا، کون ہوگا؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن اللہ حکم دے گا رونے کے لیے، اپنے آپ کو پیٹنے کے لیے، اپنے بال منڈانے کے لیے، اور غمگین لباس پہننے کے لیے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ کون؟ وہ جو اسماعیل کی سلب سے آئے گا، جسے نارتھ، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، جسے نارتھ آف یوفریٹس کہتے ہیں، فرات کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بائبل میں کہ نارتھ یوفریٹس ندی کے نارتھ میں جسے قتل کر دیا جائے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو مارو پیٹو روز کے غم میں، کیونکہ وہ میری آیت تھا، وہ میری آیت بن کے آئے گا، وہ اللہ کو سمجھائے گا۔ یہ میں نے بائبل سے کل پڑھا، بائبل سے کل پڑھا۔ اب اسی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں، پھر میں بائبل سے یہ ثابت کر دوں گا
کہ حسین ابن علی 4 سال کی عمر میں کھیلتے کھیلتے اگر رسول کے دوش پہ آ کے بیٹھ گئے اور سجدے کو طول کر دیے تو یہ حسین کا کوئی بچپانے والا عمل نہیں تھا، یہ وہ عمل تھا جس کا اللہ نے زبور میں ارشاد کیا ہے۔ آج میں زبور کا سہارا لے کے بتاؤں گا کہ زبور میں اللہ نے کہا تھا، اس دن اللہ کہتا ہے میں اس آیت کو کیسا انٹروڈیوس کروں گا، اس آیت کو کہ انسان کے دماغ میں کوئی ایمبیگوئٹی نہ رہے، انسان کے دماغ میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، کیونکہ وہ جب آئے گا، جب رسول کے دوش میں بیٹھے گا، جب رسول سجدے کو طول دے گے تو کوئی رسول سے سوال نہ کر دے کہ رسول آپ نے حسین کی محبت میں کیا تھا یا یہ اللہ کا حکم تھا۔ جیسے لوگوں نے رسول سے سوال کیا تھا آپ نے علی کو من کنت مولا فہذا علی مولا بنایا ہے، یہ آپ اپنی مرضی سے بنائے یا اللہ کی مرضی سے بنائے؟ اللہ کی مرضی ہے تو ہمارے پر عذاب آ جائے، اس پہ عذاب آیا اور واصل جہنم ہوا۔ ویسے ہی اللہ چاہتا تھا کہ جب حسین ابن علی آ کے رسول کی دوش میں بیٹھ جائے اور رسول اکرم اپنے سجدے کو طول دے کے بتا دے کہ اس سجدے کو سمجھانے والا کوئی ہے تو وہ ہے جو میری دوش میں۔ آج اس بات کو میں زبور سے ثابت کر دوں گا، اس بات کو زبور سے ثابت کر دوں گا۔ دیکھیں اللہ نے حسین کا انتخاب کیا، 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ پیغام لے کے آئے کہ توحید واجب ہے، توحید سے محبت لازم ہے، مگر بنی آدم کے ساتھ ساتھ ایک شر بھی جڑا ہوا ہے جسے شیطان کہتے ہیں، جو اللہ سے کہہ کے نکلا تھا کہ میں وہاں پر بیٹھ جاؤں گا، جہاں پر بھی حی علی خیر العمل ہو وہاں پر جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا اور کوشش کروں گا بھٹکانے کی۔ تو اللہ نے کہا تھا وہ ساروں کو بھٹکائے گا مگر ان کو نہیں بھٹکا سکتا جو میرے ہیں۔ اب میرے یعنی اللہ کی پارٹی والے، اب اللہ کی پارٹی والے بننا ہے تو اللہ سے محبت لازم ہے، اللہ سے محبت لازم ہے۔ تو جب عیسیٰ آئے اور کہنے لگے ماں کی شکم سے کہ ایک وہ پروردگار ہے جو کل شیء قدیر ہے، سب سمجھے یہ مریم کی شادی نہیں ہوئی اور مریم کو بیٹا ہو گیا، اور وہ بھی نبی جو چلتے پھرتے معجزے بتاتا ہے۔ لوگ عیسیٰ کو غلط سمجھنے لگے، کہنے لگے اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ، یعنی توحید پہ کنفیوژن۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ بنی آدم کا جیسے جیسے شعور بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ شیطان کے قریب جا رہا ہے، تو اس شعور کو اب میں دکھا کے سمجھاؤں گا۔ اب تک میں نے پڑھا کے سمجھایا، یعنی چاروں کتابیں میں پڑھوایا، پروردگار نے بور تو نہیں ہو گیا۔ توحید بہت لازم ہے، توحید نہیں سمجھو گے تو حسین کبھی سمجھ میں نہیں آنے والے، اور جب تک حسین ابن علی کو نہیں سمجھو گے ہر عمل بے معنی ہے۔ حسین کا وجود ہی ہوا توحید کے لیے تاکہ توحید سمجھ میں آ جائے۔ تو پروردگار نے کہا کہ میں نے 4 کتابیں بھیجائی اور ان کتابوں میں نے سمجھایا کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں حی ہوں، قیوم ہوں، میں کل شیء قدیر ہوں،
میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر پھر بھی انسان بھٹک رہا ہے. تو اللہ نے کہا اب انسان کو بتاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھ کے سمجھنے سے زیادہ سن کے سمجھنے میں انسان کو سمجھ نہیں آتا، سننے میں زیادہ سمجھ میں آتا. یہ انسان کی فطرت ہے، سائیکالوجیکل ہے کہ آپ جب پڑھتے ہو اس سے زیادہ سمجھتے ہو. کوئی اگر آپ کو پڑھ کے ایکسپلین کرے تو صحیح ہے، اور سن کے سمجھنے سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے جب اس کو کوئی ایکٹ کر کے بتا دے. سبحان اللہ. کیونکہ انسان کی میموری فوٹوجینک ہوتی ہے. فوٹو جیسا انگلش میں کہاوت ہے پکچر سپیکس 1000 words، یعنی 1000 الفاظ جو بیان نہیں کر سکتے وہ ایک پکچر، ایک تفسیر، ایک تصویر بیان کر سکتی ہے. یہ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جہاں پر میں تم کو کہا ہوں قرآن میں پڑھ کے سمجھو، وہیں اللہ کہتا ہے اب دیکھ کے سمجھو. اسی کو تو آیت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے سائنس. اللہ نے کہا میں ہر جگہ اس زمین و آسمان میں سائنس رکھ دی ہے، اس سائنس کو دیکھو گے تو میری توحید سمجھ میں آئے گی. تو اللہ کو چاہیے تھا ایک وہ جو ایکشن سے اللہ کو سمجھائے. اگر رحمان اللہ کو سمجھانا ہے خود اپنے رحمان بننے کے صفات پیش کرے بنی آدم کے سامنے تاکہ اس کو دیکھ کے پھر رحمان سمجھ میں آئے. اگر رحیم سمجھنا ہے اس کو دیکھ کے پھر رحیم سمجھ میں آئے. کریم سمجھنا ہے پھر اس کو دیکھ کے کریم سمجھ میں آئے. اس کو دیکھ کے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ بندہ کیسا بندہ ہے اور اس کا رب کتنا اعلیٰ ہوگا. یہ بندہ اتنے مصیبتیں اٹھا رہا ہے لیکن اپنے پروردگار کو بھولنے کا نام ہی نہیں لیتا. دیکھیے راحت میں توانگری میں اللہ کو تو سبھی یاد کر لیتے ہیں، مگر اللہ کو وہ یاد کرنا کمال ہے جب ہر طرف سے مصیبت ہو. تو حسین نے کربلا میں وہی تو کیا جب ہر طرف سے مصیبت آئی، بھائی چلے گئے، بچے ختم ہو گئے، تب حسین نے اب سر کٹنے والا ہے تب حسین نے سجدہ کر کے بتایا اتنی مصیبتوں کے بعد بھی پروردگار تو کتنا رحیم ہے، میں تیرے سامنے اپنے آپ کو اپنا سر خم کرتا ہوں. سکتے میں خواب دین ہے کہ تعبیر کچھ کہے، سکتے میں خواب دین ہے کہ تعبیر کچھ کہے. قرآن دم بخود دم با دم ہے کہ تفسیر کچھ کہے. نوکے سینہ سے ایک فلک تک خاموشی تو دیکھ، خدا کو انتظار ہے کہ شبیر کچھ کہے. سبحان اللہ حکیم صاحب، سبحان اللہ. خدا کو خود انتظار ہے شبیر کچھ کہے. اسی کو تو کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ راضیۃ مرضیہ. خدا کو انتظار ہے کہ شبیر کچھ کہے. وہی تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے شبیر میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے سجدہ کر کے اب آنے والی قیامت تک وہ اتنی اچھی بہترین توحید کی وضاحت کی ہے. شبیر میں تیرے عمل سے راضی ہو گیا، کیا شبیر تو مجھ سے راضی ہے؟ اسی کا تو نام سورۃ الفجر ہے. تو ایک اللہ کو ضرورت تھی جس کا استعمال اللہ کر کے ایکشن سے پکچرائز کر کے
کائنات کو یہ سمجھا دیں کہ توحید کہتے کسے ہیں، اور توحید کے لیے انسان کو کس چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، توحید سے انسط بڑھانے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کس بلیدان کی ضرورت ہے، کس حد تک اس دنیا سے انسان کو اپنا رشتہ توڑنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ یہی تو بتانے حسین بن علی چلے تھے۔ اب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حسین نے کیا، حسین نے کیا، مگر فکر میں آتی ہے بات کہ ہمارے پاس تو 12 تھے، 12 امام ہیں ہمارے پاس۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ حسین نے کیا، میں نہیں کہتا، ظہور کہتی ہے، میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا توراہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا بائبل کہتا ہے، بائبل کہتا ہے، توراہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، تو یہ حسین کیوں ہے؟ میں کیوں حسین حسین کہہ رہا ہوں؟ توراہ یعنی توراہ جس کو یہودی مانتے ہیں۔ کل میں نے بائبل سے کہا بائبل سے کہا، آج توراہ سے کہا، بسم اللہ بسم اللہ جی، کل قرآن سے کہا، پھر قرآن سے اس قرآن سے پہلے والا دین کے پاس گئے، عیسائیوں کا بائبل، اب بائبل سے پرانا دین یہودیوں کا توراہ۔ آئیے دیکھیے توراہ حیدری، بسم اللہ بسم اللہ، آئیے توراہ میں اللہ کیا پیشگوئی کر رہا ہے، کیا پریڈکشن کر رہا ہے۔ دیکھیں علم غیب صرف پروردگار کے پاس ہے، علم غیب صرف پروردگار کے پاس ہے۔ مت سوچیے پروردگار رفتہ رفتہ اہل البیت کو علم غیب دیا، اہل بیت کے پاس بھی علم غیب تھا، مگر دینے والا اللہ تھا، بے شک دینے والا اللہ تھا، تب دیا جب اس کی ضرورت تھی، کیونکہ اہل بیت پروردگار کی طرف سے حجت تھے، پروردگار کی طرف سے حجت تھے اہل بیت اس کائنات کے لیے، تاکہ اگر اللہ کا آرگیومنٹ کوئی اپنے کردار سے پیش کر سکے، اسے کہتے ہیں اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اسے کہتے ہیں اہل بیت۔ جو کوئی آرگیومنٹیشن پروردگار کا اس دنیا میں ثابت کر دے، اسے ہی کہتے ہیں اہل بیت۔ تو اکثر جب امام رضا سے اللہم لعن مامون رشید پہ جو امام رضا کے نعوذ باللہ میں وہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے بھی ڈرتا ہوں، وہ امام رضا کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ امام رضا سے آرگومنٹ کرایا تو کس سے کرایا؟ طہرہ یعنی جوئش لوگوں سے، کرسچن سے کرایا، اور انہوں نے کہا آپ اگر ہمارے کتابوں سے پروف کر دے تو ہم رسول پہ ایمان لا لیں گے، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، یہ کیا ضروری ہے وہ آخری نبی رسول اکرم ہو، محمد مصطفیٰ ہو؟ تو امام رضا کہتے ہیں کیا تو نے تیری توراہ میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا آج وہی آیت پیش کر دیا، اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نور چمکے گا جبل فاران سے حجاز اور مدینے کے بیچ میں، مکے کے بیچ میں جو پہاڑ ہے اس کو فاران کہتے ہیں، وہاں سے ایک نور نکلے گا، یہ لکھا ہوا ہے یہ نہیں،
اس نے کہا ہاں میں تسلیم کرتا ہوں، لکھا ہوا ہے۔ تو امام رضا نے کہا وہ نور کا مطلب ہی میرے نانا میرے جد محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ محمد جو ہے ابراہیم اور اسماعیل کی بیج سے ہوگا، یعنی ان کی نسل سے ہوگا۔ تو امام رضا کہتے ہیں بتا میرے کو اتنے معجزے لے کے عیسیٰ کے بعد کون ابراہیم کی نسل سے نبی آیا سوائے میرے نانا کے؟ اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ پھر امام رضا نے کہا کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے اس میں اس کی نسل سے ایک آئے گا جو ابراہیم اسماعیل اور محمد کی آل میں سے ہوگا، سیر میں سے ہوگا، اور وہ توحید کو ایسا وضاحت کر دے گا اب قیامت تک کوئی توحید کو غلط نہیں سمجھے۔ اس لیے رسول کہتے تھے بعد میرے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک کے سوا جو جنتی ہوگا وہ وہی ہے جو حسین کو دیکھ کے توحید سمجھے گا۔ جو دیکھ کے حسین کو دیکھ کے توحید سمجھے گا۔ پھر کہتے ہیں فاران سے ایک نور چمکے گا، وہ نور جو ابراہیم اسماعیل کی نسل سے ہوگا، اور اس کی نسل میں ایک آئے گا۔ دیکھیے اس آیت میں جو توراہ کی میں آیت پیش کرنے جا رہا ہوں اور اسی آیت کا نقل ہے قرآن میں، اسی آیت کا نقل ہے قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں، وہی آیت ہے۔ اللہ نے پیشن گوئی کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نور بتایا، اور نور بتا کے کہا یہ نور فاران سے آئے گا، اور پھر کہا یہ نور جو ہے ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ پہلے صفات بتائے، صفات سے سمجھایا، پھر اینسسٹری سے سمجھایا یعنی سلوک سے سمجھایا، خانوادے سے سمجھایا، پھر نام پیش کیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ احمد بن کے نہ آ جائے۔ اللہ نے پہلے کہا یہ نور ہوگا جو فاران سے آئے، ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہتے ہیں محمد کے علاوہ کوئی ہے کوئی جس کا نام احمد بھی ہو، جو ابراہیم کی نسل سے بھی ہو، جو اسماعیل کی نسل سے بھی ہو، جو نور بن کے فاران سے چلتا ہو؟ تو سب نے تسلیم کر دیا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں، کوئی شک کا گنجائش نہیں ہے، یہ محمد ہے۔ اب قیامت، اب توراہ قیامت کرتا ہے، اب آگے لے جا رہا ہے توراہ اور کہہ رہا ہے اس محمد، اس احمد کی نسل سے ایک آئے گا، ایک آئے گا۔ تو اب اس کی بھی پیشنگوئی ویسے ہی ہو جیسے محمد کی ہوئی۔ محمد کی پیشنگوئی ہوئی نور سے، اب اس کی پیشنگوئی ہے اللہ کیسے کر رہا ہے دیکھیے۔ سورہ کا نام، یہ توراہ کی سورہ کا نام کہہ رہا ہوں میں، سورہ نمبر 8 نام ہے لیویٹکس، ہیبرو میں ہے لیویٹکس میں، اور ہیبرو میں پڑھوں گا اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، مزہ لیں گے
محسوس ہو جائے گا کہ حسین ہے کون. اللہ کہتا ہے the Lord has placed a breastplate upon him. اللہ نے ایک breastplate یعنی breastplate وہ عظیم آیت کو اس نور پہ رکھا, اس نور پہ رکھا. The Lord has placed breastplate upon him. Upon him God Ahmed. Upon him God Ahmed. تورا میں اللہ کہتا ہے Leviticus 8:8 اللہ کہتا ہے the Lord has placed breastplate upon him and then placed in the breastplate Urim and Thummim. یعنی ہیبرو میں breastplate alphabet order میں پڑھوں گا, سمجھ لینا. ہیبرو میں breastplate لکھتے کیسے ہیں سنیے. H breastplate upon him, upon whom? Upon Muhammad. breastplate اس کو ہیبرو میں لکھتے کیسے میں الفابیٹ وائز پڑھوں گا, ماشاءاللہ آپ لوگوں سب کو سمجھ میں آ جائے گا اور بات محسوس ہو جائے گی. پڑھوں گا میں, کمپلیٹ آپ لوگ کریں گے, اسی شرط میں پڑھوں گا. اللہ کیا کہتا ہے, اب مسجد نبوی کی وہ نماز ذہن میں رکھیں. نماز میں ایک نور سجدہ کر رہا تھا. نور کے اس سجدے والی عالم میں ایک آکے بیٹھ گیا, تورا میں لیویٹیکس میں 8:8 میں اللہ کہہ رہا ہے the Lord has placed breastplate upon him. اب breastplate ہیبرو میں لکھتے کیسا ہے سن لیجئے. H O پر دو ماترا یعنی دو زبر, H and O یعنی ہو, پھر S H O S. ہیبرو کے الفابیٹس پڑھ رہا ہوں میں. جائیے لوگوں کو علی جیسے میں کل کہا ali.com پہ تو یقین نہیں ہے, جائیے google.com میں اس آیت کو تورا کی ڈال لینا اور پڑھ لینا. پھر سے ریپیٹ کرتا چلو. Leviticus 8:8 the Lord has been placed breastplate upon him and placed Urim and Thummim in the breastplate. اللہ کہتا ہے میں نے breastplate ہیبرو میں لکھتے کیسا ہے H O S E N. پڑھ لیجئے کیا ہوتا ہے H O S E N ہوتا ہے حسین. لیویٹیکس 8:8 میں اللہ کہتا ہے میں وہ احمد جب آئے گا اس احمد کے اوپر اس نور کے اوپر breastplate حسین کو بٹھاؤں گا اور اس حسین میں اپنی توحید کی روشنی بھر دوں گا. ارے حیدری, چاہت ہے تو کربلا چل, توحید کی چاہت ہے تو کربلا چل, ورنہ یہ کلی کھل کے نہ کھلے گی نہ کھلی ہے. مسجد کی صفوں میں کبھی مقتل کی طرف تو دیکھ, توحید شبیر کے سجدوں میں ملے. جیو جیو زندگیاں. Leviticus 8:8 اللہ کہتا ہے وہ احمد سے حسین کو بٹھا دوں گا.
the Lord has placed breastplated upon him, and then placed Urim and Thummim in the breastplate. Breastplated ka tarjum Husayn. Surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayna as-samai wal-ardi. Bayna as-samai wal-ardi la ayatan qawmin. एक इंसान कौम होता है, शियालों की फजीलत पढ़ने जा रहा हूं। एक इंसान कौम होती है, कौम यानी ग्रुप है या नहीं? आयत देखिए तौरा में क्या लिखा हुआ है? वो नूर पे, अहमद पे, हुसैन आके बैठे। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? मस्जिद नबवी में ऐसा हुआ या ना? यानी सजदे को देख के इंसान को रब्बुल इज्जत की याद आती है, इंसान को रब्बुल इज्जत की याद आती है। उसी सजदे को तवील करके एलाबरेट कर देना, यानी और वादे कर देना हुसैन कहते हैं। क्योंकि हुसैन ने किया यही था कि एक सेकंड में जो सजदा खत्म हो जाए, अब 3 मिनट तक वो सजदा कम से कम करो, जब तक मैं ना उतरता तब तक मेरी अल्लाह की बारगाह में सारे लोगों को खुदा की रहमानियत का याद या जौहर दिखाते रहो या ना। कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 164 अल्लाह कहता है व बैना समाई वल अर्दी ला आयातन कौमिन याक़िलून। हमने रसूल के पास वो आयत भेजी, वो आयत हमने भेजी किसके वास्ते? अक्लमंद कौम के लिए। याक़िलून, अक्लमंद कौमिन याक़िलून, अक्लमंद कौम के लिए हमने वो आयत भेजी। कब भेजी? जब रसूल सजदा कर रहे थे, वो आयत आई, रसूल के दोष पे बैठ गई। क्यों बैठ गई? ताकि वो अक्लमंद कौम उस आयत को देखे और रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करे। इसलिए बाबस नमाज रसूल ने कहा आओ देखो हुसैन इब्ने अली आयतुल कुबरा है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, ऐ रसूल अब तब तक सजदे में से सर को बुलंद न करना जब तक ये आयतुल कुबरा अपनी मर्जी से न उतर जाता। जब तक ये आयतुल कुबरा अपनी मर्जी से नहीं उतर जाता। अब समझ में आ कि हुसैन क्यों रसूल ने कहा अहब्बल्लाह मन अहब्बल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन सफीनतुन नजा व मिस्बाहुल हुदा। क्या मतलब है आयत? इन कौल का क्या मतलब है? तो अल्लाह की वही आई, अल्लाह की वही आई जिब्राइल के जरिए से रसूल सजदे में। अब भाई रसूल सजदे में है, हुसैन रसूल के दोष पे है, ये कहा किसने? इंपॉर्टेंट बात तो यहां है, रसूल तो नहीं कह सकते थे। कौन परेशान था कि रसूल का सजदा 3 जिक्र के बजाय आज जिक्र बढ़ते जा रहा है? तो कोई तो थे जमात में जो उठ के देख रहे थे अम्मा हुसैन है, फिर सजदे में चले गए। अब समझ में आया पहला सजदा, फिर अस्तगफिरुल्लाह, फिर क्यों सजदा?
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ رسول کے گوشت میں حسین ابن علی، رسول امام جماعت، امام کے پیچھے ہوتی ہے جماعت، صف میں سے ایک ایک اٹھ کے دیکھ رہا تھا، ارے رسول کیوں ڈرتے نعوذ باللہ، کیا رسول رحمت کر چکے؟ میں جیسے ہی دیکھے رسول کا چہرہ اللہ کی طرف، کعبے کے طرف، رسول کا چہرہ کعبے کے طرف، اللہ کی طرف، حسین کا چہرہ امت کے طرف۔ ارے کیا سن رہے؟ رسول کا چہرہ اللہ کی طرف، حسین کا چہرہ امت کی طرف، جو جیسے جیسے امتی نے دیکھا حسین دیکھ رہا ہے، خوف آ گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر سے سجدے میں چلے گیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں آیت کبریٰ، جو اللہ کو ولفل منوا دے یا ان ولفل منوا دے، کیونکہ یاسین میں اللہ کہتا ہی ہے کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ تو رسول سجدے میں، رسول خم اللہ کی بارگاہ، چہرہ رسول قبلے کی طرف، قبلے کی طرف پشت حسین، چہرہ امت کی طرف۔ اب سمجھ میں آئی جب ساری کائنات کے ہر رسول کی گواہی رسول اکرم دیں گے، کیا گواہی دیں گے؟ اللہ پوچھے گا کیا جا کے تم نے 4 چیز بتائی ہے نہ بتائی؟ کیا ہے وہ 4 چیز؟ توحید، قیامت، توحید، قیامت، اور وہ آئے گا آخری نبی اور اس کی اولاد آئے گی جو توحید سمجھائے گی۔ سارے کہیں گے ہاں ہمارے نبی نے ہم کو سمجھایا۔ جب نبیوں کی گواہوں کی بات آئے گی تو اللہ کہے گا تمہارے پاس کون ہے گواہ دے؟ تو رسول آگے بڑھے گا، کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہے۔ تو رسول سے پوچھا جائے گا تمہاری کون گواہی دے گا؟ تو وہی آگے بڑھے گا جس کو رسول کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ ارے حیدری، ارے حیدری، کیا کہنے، واہ واہ۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب گواہی کب دیکھ سکتے ہو؟ چشمدید گواہ کہتے کسے ہیں؟ کہتے کسے ہیں؟ آج اسلام میں شرع میں ایک عادل گواہ کی ضرورت ہے، جو حق بولے، جو حق بولے، جو عدل کرے۔ اب وہ گواہی دے کیسا؟ جب خود آنکھوں سے دیکھے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ نبی سجدے میں، اب امت کو کون دیکھ رہا ہے؟ امت کو حسین دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ بتانا چاہتا ہے، میں نے آیت رکھی سمجھ جاؤ، آیت میں نے پیش کر دی کہ حسین کی آنکھ اب قیامت تک دیکھے گی، قیامت تک دیکھے گی۔ کیسے دیکھے گی؟ حسین کے بعد میں آئے گا زین العابدین، زین العابدین کے بعد میں آئے گا زین العابدین کا بیٹا، اور کب تک؟ امام زمانہ تک۔ جا کے دیکھ لینا یہ سارے کے سارے حسین کی اولاد میں سے ہے۔ ارے حسین کا دیکھنا، امام زمانہ کا دیکھنا۔ یہ دیکھتے جائیں گے اور اللہ کو بتاتے جائیں گے ہم گواہی دیتے ہیں۔ گواہی دیں گے جبھی تو شفا ہوگی۔ آگے حسین کہیں گے اے پروردگار یہ خطا کار ہے، مگر میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس کو دیکھا، میں نے دیکھا یہ کوشش کر رہا تھا، یہ میری مجلسوں میں آتا تھا، آگے توحید سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی لیے نبی نے کہا حسین سفینۃ النجاہ و مصباح الہدیٰ،
اللہ حکمت والا ہے. حسین کو پشت نبی پہ بٹھا کے حسین کی آنکھوں کو ساری جماعت میں اس لیے رکھ کے بتا دیا اللہ کہ دیکھ لینا اب حسین والے حسین دیکھتے رہے گی قیامت تک. اس لیے جب قیامت میں وارث حسین آئے گا, کل انشاءاللہ پڑھوں گا میں تورات میں, زبور میں, انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حسین اور امام زمانہ کا کنیکشن اور اس کنیکشن کا کنیکشن عیسیٰ سے اور قرآن سے انشاءاللہ. اس لیے حکمت والا پروردگار حسین کی پشت رکھا قبلے کی طرف, آنکھیں رکھی جماعت کی طرف, تاکہ جب بھی جو بھی عبادت پروردگار, اطاعت سجدہ ہے کیا اطاعت, جب بھی جو بھی عبادت اطاعت پروردگار سے ذرہ بھی ہٹے گا وہ سوچ لے کہ حسین دیکھ رہا ہے, حسین دیکھ رہا ہے اور واپس سمجھ جائے. اس لیے تو ہمارے پاس سے بہت کام بگڑتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس درس لیتے ہیں یہ 2 مہینے 8 دن آگے کہ حسین ہے کیا اور توحید کسے کہتے ہیں. یہ انسٹیٹیوٹ بنا کے چلے گئے حسین ابن علی, یہ حوزہ بنا کے چلے گئے جسے مجلس کہتے ہیں, تاکہ قیامت تک اب توحید کو کوئی غلط نہ سمجھے. وہ حسین جس کو انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بچوں کو, اس کے بھائیوں کو, کل جیسے میں نے آیت پڑھی جرمیہ 16:6, both great men and his children will be killed in that land. ان کے بڑے اور ان کے بچے اس زمین میں قتل کر دیے جائیں گے. Then پھر آیت آگے بڑھتی ہے, there will be nobody to bury them. کوئی نہیں ہوگا جو ان کو دفن کر دے, اور کوئی نہیں ہوگا جو ان کا ماتم کرے. ہم کہیں گے یا حسین آ کے دیکھئے زینب نے ہمیں کیا عزت بخشی ہے. ہم ہر سال جیسے ہی محرم کا ہلال دیکھ لیتے ہم کہتے مانن سا یا زہرا, زہرا ہم حسین کو نہیں بھولیں گے. زہرا حسین ہم جب بھی ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں حسین ہم آپ کی پیاس اور اصغر کی وہ پیاس یاد کر لیتے ہیں جب اصغر پیاس کی عالم میں کبھی منہ کھولتے تھے کبھی منہ بند کرتے تھے, ویسے کرتے تھے جیسے مچھی بنا پانی کی کرتی ہے. حسین ہم جب بھی ہمارے بیچ میں جب بھی ہم ایک یسیر کی غربت سن لیتے ہیں حسین ہماری فکر شام پہنچ جاتی ہے. حسین ہم سوچتے ہیں ہائے سکینہ 4 سال کی عمر سکینہ اور وہ مصیبت سکینہ. حسین ہم جب بھی ہمارا کوئی بازو برابر کا بھائی مرتا ہے حسین ہم کو ہمیں دلاسا مل جاتا ہے حسین جب ہم سوچتے ہیں کہ آپ کیسے گھوڑے سے اترے تھے اور عباس کے بازو زمین سے اٹھایا تھا اور کہتے تھے بابا یاد کرنا, دیکھیے بابا آج آپ کے بیٹے کی کمر خم ہو گئی بابا. حسین ہمارے میں کبھی کوئی جوان کی میت ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں مولا اور کہتے ہیں مولا آپ کیسے اپنے جوان لال کی چھاتی میں سے پرچی کا پھل نکالے تھے مولا. انا للہ
رضا بقضائی و تسلیم العمر ماتم حسین